یہ اگرچہ اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا نہیں، مگر ان کی ہمدردی و خیر خواہی پر اعتماد یقیناً۔ یہ اتنا تو نہیں التجا کی طرح کہ بالکل آپ نے اس کے رحم کرم پر چھوڑ دیا، مگر یہ تو ہے نا کہ آپ نے یہ مانا کہ یہ میرا خیر خواہ، اس پر مجھے بھروسہ ہے، یہ ساتھ دے گا۔ کوئی عاقل خون کے پیاسے دشمن بدخواہ کو معین و ناصر نہ بنائے گا۔ اگر خیر خواہ نہ سمجھے اپنی جان کے دشمن کو کوئی مددگار بناتا؟ تو جب خیر خواہ سمجھا تم نے، بے شک برابر کے ہیں، یہاں مساوات کے یہی معنی نہیں کہ ہر طرح قوت میں ہمارا ہم سنگ ہو، یہ بھی نہ سمجھو کہ بالکل برابر کا ہو، بلکہ خود سرگرو کہ ہمارے ہاتھوں میں مجبور نہیں، بے شک وہ چھوٹا ہی ہو، مگر آپ جانتے ہیں حکم نہیں ہمارا اس پر چلے گا، جب اس کی مرضی ہوگی اکڑ کھڑا ہوگا اور ہمارے ساتھ اظہار بدخواہی کر سکتا ہے۔ جب اس کا جی چاہے گا یہ کہہ دے گا کہ میں نہیں تیرا ساتھی، اور جو نقصان چاہے گا پھنسانا پھنسا دے گا۔ اسی شک میں ہے کہ با وصف خود سری اسے ناصر بنانا بے اعتماد نہ ہوگا۔ اس میں یہی ہے کہ جب ایسا سرکش گروہ آپ لے لیں گے ساتھ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، کسی دوسرے کی فوج ہے، دوسری حکومت ہے، ساتھ دے رہا ہے، اپنے الو سیدھا کریں، جب جی چاہے گا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو جب آپ اعتماد کریں گے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے ان سے ساتھ ملائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں، یہ پہلی اور دوسری التجا، کمزور بن کر مدد لینا بڑے کی یا برابر کے ساتھ معاہدے کرنے کہ مل کر ایک دوسرے پر اعتماد کرے، فرمایا یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعی، یہ دونوں شکلیں مسلمان کے لیے مر جائے اس کی اجازت نہیں، اس کے لیے کسی فقہ حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن ہے قطعی، ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن پڑھا، سورہ نساء، مائدہ، الممد پڑھ لے، قرآن اعلان کر رہا ہے بار بار کہ ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، دشمن۔ یہ تو اللہ کے رسول کا نام نہیں سننا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا اور جس طرح وہ تلفظ لکھتے ہیں اس کا معنی انگریزی زبان شکاری کتا، محمد نہیں لکھتے پورا، اب ہم لکھتے ہیں پورے برابر، نہ مہاؤن لکھتے ہیں، نعوذ باللہ، شکاری کتا۔ ایسے حرامیوں سے آپ تعلقات کرتے ہیں، اور کیا ہو گیا آپ کی عقلوں کو؟ نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، اور آپ فتوے دینے شروع کر دیے کہ کافروں کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اور جہاد اور کافر، اللہ کے رسول نے تو جو صحیح مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جہاد نہیں، یہاں جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، محض اللہ کے دین کو بلند کرنے۔ اگر تم رسی لینے کے لیے گئے لالچ میں، کوئی گیا کہ میری شہرت ہو، کوئی گیا میں اپنی برادری کی حمایت کے لیے جا رہا ہوں، دوزخ میں جاؤ، کتے کی موت مرو گے۔ جہاد فی سبیل اللہ صرف اس کا جو جان دیتا پھرتا کہ دنیا سے بدماشی کو ختم کرنا لا کے، وہ تو صحیح مسلمان میں بھی نہیں جہاد ہوتا جب تک ان کی نیت سے آپ کفار کو لے رہے، توبہ کریں، ڈر جائیں۔ تو فرماتے ہیں یہ دو شکلیں جو التجا اور اعتماد، یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعی، جن کی تحریم کو پہلی اور دوسری دو ہی آیتیں کافی وافی ہیں، ہرگز کوئی مسلمان انہیں حلال نہیں کہہ سکتا۔ اب تیسری صورت رہ گی استخدام، کافر کو نوکر بننا۔ ایک آدھ کافر ہے، آپ اس کو چپراسی رکھ لیتے ہیں، اس سے جوتا کٹوا رہے ہیں، حوالے اس کے دے رہا ہے کمبخت، یہ مدد لینا۔ میں چمار سے کہتا ہوں میری جوتی گانٹتے، کون سی مدد لی ہے میں نے؟ اس کو اپنا آقا بنایا، کچھ تعظیم ہے، کام ہے۔ یہ کہ کافر ہم سے دبا ہو، دو چار کافر ہم سے دب کر رہتے ہیں، اس کی چٹیا ہمارے ہاتھ میں ہو، چوں بھی نہیں کر سکتا، کسی طرح ہمارے خلاف پر قادر نہ ہو، مجال ہی نہیں کہ کبھی وہ ہمارے سامنے آئے، وہ اگرچہ اپنے کفر کے باعث یقیناً ہمارا بدخواہ ہوگا، خیر خواہ پھر بھی نہیں ہوگا، کافر ہے مگر بے دست و پا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، زور نہیں، ہم سے خوف و طمع رکھتا، خوف شدید کے باعث اظہار بدخواہی نہ کر سکے گا، ڈرتا اتنا مسلمانوں کا ملک ہے، ساری فوج ہماری، ایک آدھ سپاہی ہے، وہ کیا جرت کرے گا شرارت کرنے کی، تباہ ہو جائے، ایسا ڈر ہے۔ بلکہ طمع کے سبب مسلمانوں کے بارے میں نیک رائے ہوگا، کیونکہ اس کو لالچ ہے کہ یہ مسلمان مجھ کو پیسہ ٹکا دیں گے، وہ خیر تو یہ استخدام یہ جائز ہے کہ اگر ایسی ضرورت ہو کہ مسلمانوں کو ہے ایسے نوکر کی ضرورت، رکھ لیں، اس کے بارے میں سارے مسائل آگے آتے ہیں۔ اور یہ بھی علماء اسلام نے لکھا، کتنی بڑی بات، دینی غیرت کا جنازہ نکال دیا کہ آپ نے کافر استاد کو سلام کا تعظیم کی نیت، ویسے ہے کہ چلو سر کہہ دیا کوئی بات، اگر آپ کے دل میں ہے کہ یہ کافر استاد قابل رحم ہے، کفر کا فتویٰ، آپ مسلمان ہی رہتے، کافر کی تعظیم تبدیل نہیں کر سکتے، اس کا کوئی مقام نہیں، وہ کتے سے بدتر، اسلام نہیں لایا۔ احترام ظاہری ٹھیک ہے، کوئی مہمان آیا کھانا پانی اس کو دیں، کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے نیک شروع کروں گا مسلمان ہو جائے گا، یا آخری صورت ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سمجھتے ہیں اگر میں یار اس طرح نہ رہوں کافر مجھے قتل نہیں، یہ تین مجبوریاں، یا اسلام لانے کی امید ہے، یا وہ مہمان بنا ہے، یا آپ خطرے میں ہیں، تو تھوڑا بہت ظاہری سلوک اچھا کریں،
ورنہ کافر کی تعلیم۔ اب کیا کروں میں، اس ممبر پر بیٹھا ہوں، وہ کون سی بلندی تھی جہاں حکم تھا کہ مسلمان بیٹھے ہوں تو کافر بیٹھ نہیں سکتے؟ بے شک وہ مسلمانوں کی رعیت نہ کھڑا رہنا پڑے، اور سواری پر ہوگا جہاں مسلمانوں کا مجمع ہے اترنا پڑے گا۔ آپ بلند تھے، آپ اللہ کے ماننے والے تھے، وہ اللہ کا باغی تھا، اس کو تو جینے کی بھی جو اسلام نے مہلت دی کہ چلو ٹیکس دو، رہ لو، ہم ساغرون، ذلیل بن کر رہو، تم کوئی گرجا نیا نہیں بنا سکتے، جو گر جائے اس کو دوبارہ مرمت نہیں کر سکتے، بازاروں میں صلیبیں نہیں نکال سکتے، کچھ آ کے ٹیلی ویژن بنا ہم ان کو دعوت دیں کہ تم کہو کہ عیسیٰ خداوند اللہ کا بیٹا اور خدا، یہ بش پا کر تقریریں کرے اور اخباروں میں مضمون دے، حکومت اسلامی اور کفر کی اشاعت کرے، رونے کا مقام ہے۔ مگر کیا کریں، جنازہ ہی نکل گیا، اور مولوی حضرات کو اس سے فرصت نہیں کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ 2 دن سے لوگ پوچھ رہے ہیں، کسی گاؤں میں کوئی شیعہ مر گیا، امام دیوبندی تھا، اس نے نماز جنازہ پڑھا۔ اب دوسرا فریق 15-16 آدمی شرارتی اٹھے، کسی دارالافتاء سے لے گئے کہ بس ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ مولویوں کے پاس بہت آسان بات، مولوی کا بھی گیا اور یہ جتنوں نے پڑھا اس کا بھی گیا۔ اب مولوی کا یہ انہیں کے ہاں نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی نے نکاح نہیں پڑھا، کہ نکاح نہیں پڑھا۔ اب لوگ کہتے ہیں جنازہ ہو سکتا ہے اس کا، نکاح نہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کسی گاؤں، 2 مرتبہ پہلے ہوئے، اور میں نے کہا سارے پڑھا کرو، کوئی بات نہیں، جنازے بھی پڑھو، نکاح بھی پڑھو، تم مسلمان ہو، تمہیں برباد کرنے کے لیے ہنود، یہود اور نصارہ ہی کافی ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر رہے ہو؟ کیا ہے تمہیں ہو گیا؟ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور کیا لوگوں کے ثواب مطالبہ کر رہے ہیں؟ سب اسلام کے گروہ ہیں، ٹانیاں اسلام کی، کوئی ادھر کو شاخ چلی گئی، کچھ نہیں۔ یہ میرا مستقل مشن، میں اس پر باقاعدہ لیکچر دیتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کافر نہیں، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اس کے لیے ڈھیروں دلائل میں نے پڑھ کر ڈھیر لگا دیے اس پر کہ بالکل ظالم ہے جو کہتا ہے کہ اسلام میں سے یہ گروہ کافر، کوئی کافر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، اس کو جو پتہ چلا اس میں گرئی، مگر اللہ کے لیے یہ 2-4 حوالے میں نے پڑھے۔ اب کچھ اور دے دوں کیونکہ سوال اور بھی بہت ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے نیل العطار امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سب حضرات کا مدار ہے، یہ سارے جو سلفی حضرات جن کے پاس یہ 8 جلدوں میں جو نا علامہ شوکانی کی قطر کے چیف جسٹس تھے، بڑے امام تھے، تو نیل العطار لکھی، اس میں یہ باب ہے، یہ 7ویں جلد 235 صفحہ سے شروع ہوتی ہے، باب ماذا فی الاستعانۃ بالمشرکین، کہ مشرکوں سے مدد لینا۔ اب صحیح حدیثیں چھوڑ دیں، دین دیکھیں، جو دعویٰ کے نام پر جہاد کریں، جھوٹی جعلی حدیثیں لکھیں جن میں سے ایک بھی صحیح نہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں اس مولوی ابراہیم سلفی کو، تو قتل ہو گیا، جو پیچھے زندہ وہ آئیں میدان، ایک بھی صحیح ثابت کریں۔ کب صفوان بن امیہ نے حنین میں کوئی حضور کے ساتھ جنگ لڑی ہے؟ کوئی نہیں لڑی، ایک دن بھی اس نے جہاد نہیں آپ کے ساتھ کیا۔ اور کب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نجاشی کے ساتھ جنگ کی تھی؟ جب کا دشمن کے ساتھ، حالانکہ نجاشی کا مسلمان ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک تھا، 2 کافر آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافر یار زیادہ نقصان دہ اگر آ گیا، کوئی بات نہیں، مسلمان اپنے تحفظ کے لیے، کافر کے لیے نہیں، اپنا بچاؤ کر رہا ہے کہ یہ پھر بھی شریف آدمی، وہ الگ سی بات، مگر پھر بھی کہیں ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت زبیر نے نجاشی کے ساتھ جنگ کی مل کر۔ وہ گئے تھے مسلمانوں میں بھیجا، یار دیکھتے رہو دور بیٹھ کر کیا بنتا، ہاں تو کیوں ظلم کر رہے؟ یہ راؤ سنن پڑھو امام کی ظفر احمد عثمانی رحمہ، آپ کو پتہ چلے زبیر نے کب اس کے لیے جہاد کیا، صفوان نے کب جنگ کی ہے حضور کے ساتھ مل کر۔ آپ جعلی پیش کرتے ہیں، اور جو صحیح حدیثیں کہ گروہ آئے کہ رسول اللہ ہم تمہاری مدد کر دیں، اے اللہ پر بھروسہ کرو، اے مسلمانوں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، حضور نے اعلان کرایا جب ابو سفیان نے احد پر چڑھ کر یہ کہا کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر اور عمر، وہ سمجھا مر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں، حالات خراب ہیں، ساتھی بھاگ گئے، ہم بچے چھپے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں کہتا مر گئے، کوئی نہیں بات، مگر حضرت عمر روکنے والے نہیں، انہوں نے کہا ظالم، یہ خیریت سے ہیں محمد اور میں عمر اور یہ ابو بکر، ہم زندہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس نے یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری عزا دیوی ہے مدد کے لیے، تمہاری کوئی عزا ہی نہیں۔ مائیوں کو پوچھتے ہیں جیسے آج بھی کئی مائیوں کے دربار عزا بنائی ہوئی تھی، اور مکہ کے بعد سب سے بڑا دربار یہی تھا، طائف کی طرف تھا، اونٹوں کی قطاریں جاتی تھیں، قربانیاں چڑھتی تھیں، اور ابو لہب وغیرہ روتے تھے عزا دیوی کے پاس جا کر کہ عزا ہائے یہ ہمارا بھتیجا گمراہ ہو گیا، اب ہم روتے ہیں کہ بعد میں تیری پوجا کیسے ہوگی، یہ تو دین بدل رہا۔ عزا کو یاد کرتے، یہی کہا کہ ہماری عزا تمہاری عزا نہیں۔ اب حضور نے کہا یہ تو دینی غیرت کا معاملہ، اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کون سی دیویاں لیے پھرتے ہو، اللہ ہے ہمارا مددگار، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ایسے ترلے منتیں کریں، ڈوب مرنے کا مقام۔ اب دیکھیں صحیح حدیثیں چھوڑ دی ساری ظالموں نے،
جہاد کے نام پر کتابیں لکھ رہے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا بدر ہے. کیسے حالات؟ 313 لے کر حضور جا رہے تھے, ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی, اس سے زیادہ تنگی کا وقت کیا تھا؟ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف نکلے. فلما کان بحرۃ الوبرۃ ادرکوا رجل قد کان تذکر منہ جرح ونجلہ. جب حضور حرہ وبرہ تک پہنچے, مدینے سے باہر میدان, تو ایک ایسا آدمی آ کر آپ سے ملا جس کے چرچے تھے کہ اتنا بہادر اور دلیر کوئی نہیں, یہ بہتوں پر اکیلا باری. اب بڑی ضرورت تھی کہ اس کی مدد لے لی جائے. ففارع باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رأوہ, اللہ کے رسول کے اصحاب نے بھی جب اس کو دیکھا خوش ہو گئے کہ بڑا بہادر آدمی یار ہمارے ساتھ مل گیا, اب بڑی ضرورت پوری کرے گی. دیکھو حالات کیسے ہیں, خود آیا ہے مدد کے لیے, دلیر اور بہادر اتنا ہے, صحابہ خوش ہوئے. مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کیوں دین سے ٹھٹھا کرتے ہو؟ بھائی عمل نہیں ہو سکتا خدا کے لیے, اس کو رہنے دو اصل حالت میں, کبھی کسی کو توفیق ہوگی وہ دین پر عمل کر سکے. آپ بدل رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن ہی بدل جائیں. یہی اقبال نے کہا تھا, اور ہو گیا اسی نظم کا حصہ ہے, وہ تو پورا ہو گیا نا. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. یہ افغانی دین کے خلاف بات نہیں سنتے, ایسے ہی تھے. امیر امان اللہ صرف اپنی بیگم ثریا کے ساتھ اٹلی گیا تھا اور زیادہ بے پردگی یہ نہیں کی, صرف منہ ننگا کر دیا تھا. سلطان المشائخ نے فتویٰ دے دیا کہ سلطان مرتد ہو گیا, اب اس کو کابل میں نہیں داخل ہونا. کبھی وہ دور تھا, اب عورتیں ننگی ہیں, وہاں بھی نکرے پیر رہی ہیں. یہ انگریزی تہذیب کی برکت ہے. اس وقت وہ داخل نہیں ہو سکتا, وہیں مرا. مگر اب کیا ہوا, وہ اخبار والی بات, افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دیا. مالی مار دی اتنی لمبی داڑیوں والے چوگے والوں, کچھ بیچارے پنجروں میں قید ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ نمازی جو ان کو نکریں پہنا کر حوالے کر دیا, کوئی گناہ نہیں تھا ان کا. تو اس لیے دین کے دشمن ان سے توقع کر. تو صحابہ خوش ہوئے کہ یہ شخص آیا, بہت اچھی بات. فلما ادرکہ قال جئت لیتبعک فاصیب معک. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے ساتھ رہوں اور تیرے ساتھ ہی میں بے شک قتل بھی ہوں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن باللہ ورسولہ, اور سن لو جو اللہ کو ماننے والے ہیں, کافروں کی مددوں پر بھروسہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو مانتا, ایمان ہے؟ قال لا, کہنے لگا نہیں ایمان نہیں. قال فرج فلا نستعین بمشرک, چلا جا واپس, ہم ہرگز مشرکوں سے مدد نہیں لیتے. میں اللہ کے دین کے لیے اٹھا, مشرکوں سے مدد لوں, یہ تو سارا کام ہی گندا ہو گیا. زمزم میں شراب ملا دی, کام اللہ کے دین کا اور ساتھ کافروں کے لیے رکھا. فرمایا نہیں, واپس چلا جا, واپس ہو جا. قال ثم مضى, تو پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ چلا گیا. حتی اذا کان بشجرۃ ادرکہ الرجل, جب رسول اللہ شجرہ تک پہنچے, آگے ایک منظر دی, پھر آ گیا. فقال له كما قال اول مرہ, حضور نے پھر وہی بات کہی جو پہلی کہی تھی. قال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قال اول مرہ, وہی اس نے کہا میں جہاد کے لیے آیا, آپ نہیں پہلا. قال اللہ, کہنے لگا مومن نہیں. قال فرج فلا نستعین بمشرک, چلا جا, ہمیں مشرکوں کی مدد کی ضرورت نہیں. قال فرجع فادرک بالبیضاء, پھر وہ بیضاء میں آ کر ملا. فقال له كما قال اول مرہ, پھر حضور نے پوچھا تؤمن باللہ ورسولہ. اب اس کی بھی قسمت اچھی تھی, دیکھیں نا, پہلے مدد لے رہے تھے دین تباہ ہوتا, مدد بھی مل گئی مگر وہ اسلام لے آیا. حضور نے فرمایا اللہ رسول کو مانتا؟ قال نعم, کہنے لگا ہاں میں ایمان لایا اللہ رسول پر. فقال له فانطلق, حضور نے فرمایا چل پھر. اب جہاد ٹھیک ہوا. جہاد بھائی نماز کی طرح کہ آپ سکھ اور ہندو کو آجا ہمارے ساتھ نماز پڑھا, جیسے وہ نادانی رحم کی ہے, ایسا ہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نماز اور حج کی طرح کی ایک عبادت ہے. وہ تو مسلمان کو بھی نیت نیک کرنی پڑتی, ورنہ دوزخ کی موت ہوگی اس کی. رواہ احمد بن مسلم. وان خبیب بن عبد الرحمن عن ابی عن جدی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يريد غزوا انا ورجل من قومی ولم يسرع. تو حبیب خبیب بن عبد الرحمن کے دادا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا, آپ اس وقت ایک جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے, میں بھی آیا, میری قوم کا ایک آدمی بھی آیا, ہم اس وقت ایمان نہیں لائے. فقلنا انا نستحیی ان یشهد قومنا مشهد اللہ نشهد معهم, تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا سارا قبیلہ اور قوم جا رہی ہے ایک مارکہ کے لیے, ہم ان کے ساتھ نہ ہوں تو بڑی بری بات. یہ ہمارے قبائلی نظام کے خلاف, سمجھو خاندانی غیرت کے خلاف. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام تم اسلام لائے ہو؟ فقلنا لا, یہ کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں. قال انا لا نستعین بالمشرکین المشرکین,
ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد نہیں لیتے، ہم مشرکوں سے خود نپٹیں گے، جو اسلام نہیں لائے ان سے کیا مدد لیں گے؟ فاسلمنا و شہدنا معه، پھر ہم اسلام لے آئے اور حضور نے ہم کے ساتھ ہم نے وہ جہاد کیا، رواہ احمد۔ اب جو جعلی جھوٹی روایتیں تھیں، والحاصل ان الظاہر، یہ 237، والحاصل ان الظاہر من العدلۃ عدم جواز الاستعانہ بمن کان مشرکا مطلقا۔ شوکانی فرماتے ہیں میں نے ساری بحث کر دی، جو جھوٹی روایتیں تھیں ان پر بھی بحث کر دی کہ یہ کمزور ہے، یہ تو حاصل کیا نتیجہ نکلا ساری دلیلوں سے کہ مشرکوں سے بالکل کسی قسم کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ لما فی قول صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستعین بالمشرکین من العموم، کیونکہ رسول پاک نے جب فرمایا ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، عام ایک بات کہہ دی، کوئی مشرک ہو کسی زمانے کا کی وَكَذَلِكَ قَوْلُنَا لَا أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، اور یہ بھی جو کہا کہ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے، مشرک نکرہ کا، اگر جو روایتیں بیان کرتے ہیں زہری وغیرہ سب کا رد کیا کہ جعلی ہیں، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلَن يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کہتے ہیں اس کی تائید قرآن سے بھی ہوئی، اللہ نے کہا کہ اللہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے اگر تم نے ان کو اپنے جرنیل بنا لیا، ان کے احترام کرنے لگے، ان کے راز، تو تم نے پھر مومنین کے مقابلے میں ان کو عزت دے دی۔ اور پھر آگے بھی ایک روایت اور بھی لکھی، قد اخرج الشیخان البراء قال جاء رجل مقنع بالحدید، کہ بخاری مسلم دونوں لائے کہ ایک آدمی آیا جو لوہے میں بالکل ڈھمپا ہوا تھا، سر سے پاؤں تک اس نے ذرا پوشی کی تھی، فقال یا رسول اللہ قاتل اسلم، حضور نے پوچھا کہ میں جہاد کروں پہلے یا اسلام لاؤں؟ قال اسلم ثم قاتل، پہلے فرمایا اسلام لا پھر جہاد کرنا، فاسلم ثم قاتل قتل، پھر وہ اسلام لایا، جہاد کیا، شہید بھی ہو گیا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا، حضور نے فرمایا اس نے یار محنت تھوڑی کی، اجر بہت بڑا مل، ابھی آیا اور ابھی جنت میں چلا گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس حرم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ پوچھتے تھے کہ وہ آدمی بتاؤ جس نے یار ایک سجدہ نہیں اللہ کو کیا اور جنت میں چلا گیا، تو لوگ کہتے تھے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حرم تھا، بنی عبد الاشر کا جو آدمی تھا یہودی وہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا واقعہ ہوا؟ فرمایا جب سارے لوگ مدینہ کے نکل گئے جنگ احد کے لیے، وہ محلے میں آیا اور بہت دیر سے سوچتا تھا کہ سلام لاؤں یا نہ لاؤں، فیصلہ نہیں کر سکا۔ اس نے قبیلے کو دیکھا کہ عورتیں ہیں یا بچے، مرد نہیں، انہوں نے کہا مرد کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سارے حضور کی مدد کے لیے جہاد کو چلے گئے۔ اب دل میں یہ فیصلہ کیا کہ کب تک اس بحث میں پڑا رہوں گا، فیصلہ کرنا چاہیے، حضور کی مدد کرنی چاہیے، چلا گیا۔ حضور سے بھی نہیں ملا، جہاد میں شریک ہوا، زخمی ہو کر گر گیا۔ جب دیکھے جا رہے تھے زخمی، اس کے پاس بھی لوگ گئے، انہوں نے کہا اس حرم تو کہاں ہے؟ تو اسلام کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں، اسلام کو مان کر آیا، دل نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، حضور کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہاں ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نماز کا وقت نہیں آیا، نماز نہیں پڑھی، نہرو عشق بھی کہ دنی دشتے بے کراں گام میں نہ رفتہ ہے وہ بمنزل رسیدہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ لمبا چوڑا جو صحرا جنت، بڑا سفر، ساری زندگی نیکیاں، یہ اس طرح بھی طے ہو جاتا کہ ایک قدم بھی نہیں آدمی اٹھاتا اور جنت میں چلا جاتا۔ تو یہ بھی حوالہ دیا کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں باقی ساری جالیں اور جھوٹی باتیں یہ میں نے 235 سے 237 تک پڑھی۔ اب یہ میرے پاس ہے المغنی ابن قدامہ کی 8ویں جلد، یہاں بھی یہی بحث ہے۔ تو لکھا کہ کچھ کہتے ہیں ضرورت ہو، مگر جنہوں نے جائز بھی کہا نا کہ تھوڑے سے کافر ہوں، ہمارے زیر سایہ ہوں، ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں، اتنا قابو ہو کہ چوں نہ کر سکیں، کوئی گڑبڑ نہ ڈال سکیں۔ انہوں نے یہی مثال دی، جیسے امام محمد لکھتے ہیں سیر میں کہ امام ابو عیسیٰ سے ہم نے پوچھا کہ مشرکوں سے کوئی مدد تھوڑی بہت لینا ہے؟ فرمایا ہاں اگر اسلام کا حکم ظاہر ہو، مسلمانوں کا اتنا غلبہ ہے، آپ کے کمانڈر ہیں، وہ ایک آدھ سپاہی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کوئی شرارت نہیں کر سکتے۔ اور وہاں بھی یہ کہا کہ جس طرح شکاری جو ہے کتے سے مدد لے، لفظ کتے کے کہے کہ شکار بھی آپ کتے سے کر رہے تھے، ایسا آیا تھا، ورنہ اگر ذرا بھی خطرہ نا کہ یہ پارٹی کہیں گڑبڑی نہ کر دے، کوئی مدد نہیں لینی، دفع کرو ان کو۔ تو یہ بھی بحث ہے 394 اور 95 پر، وہ جو حدیثیں میں نے پڑھی وہ حوالہ بھی دیا۔ اور آخر میں جو بات جس کے لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا 415، قال ابن المنذر والذی ذکر انہ استان بہم غیر ثابت، ایک ہی فکرہ کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فلاں وقت یہودیوں سے مدد لی، خیبر میں، بنو قاف، جو انہوں نے فتوے لکھ فرمایا ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں۔ حدیث کی کتاب میں اٹھا کسی کی روایت صحیح نہیں، سب جھوٹی روایت۔ وہی شوکانی نے کہا، وہی انہوں نے کہ والذی ذکر انہ استان غیر ثابت، جہاں جہاں یہ ذکر ہے کہ حضور نے کسی کافر سے مدد لی، بالکل جھوٹی بات ہے، کوئی ثابت۔ یہ ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الظاہری
اہل حدیثوں سے بھی ایک درجہ آ گئی۔ یہ 7ویں جلد ہے کتاب الجہاد۔